بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين یا رب العالمین، یہ صرف اور صرف تیری رحمت ہے، تیری عنایت ہے کہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ اس قرآن کریم کو مکمل کر سکے۔ یا الہی، اس پر ہم تیرا دل کی گہرائیوں سے اور زبان کے ساتھ اور انشاءاللہ عمل کے ساتھ بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ یا اللہ، تو اس قرآن کریم کی وجہ سے ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تو قرآن کریم کو ہمارے سینوں کی بہار بنا دے اور ہمارے دلوں کو نور بنا دے اور ہمارے لیے خوشیوں، رحمتوں اور برکتوں کا اس کو ذریعہ بنا دے۔ اس کے ساتھ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے درجات کو بلند فرما دے، اور یا اللہ، قیامت کے دن ایک ایک آیت کے بدلے ہمارے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو اس قرآن کریم کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیری دین سے محبت کرتے ہیں، تیری کتاب سے محبت کرتے ہیں، تیرے انبیاء اور تیرے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، ان محبتوں کی وجہ سے تو ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ، تو ہمیں شیطان کے شر سے بچا، شیطانی وسوسوں سے بچا۔ یا اللہ، برے کاموں سے بچا، بری علتوں سے بچا، بری صحبت سے بچا، بری سنگت سے بچا۔ یا اللہ، تو تمام دشمنوں سے ہمیں محفوظ رکھ، جو ہمارے اندر نفس کی صورت میں یا ہر انسان اور شیطانوں کی صورت میں ہمیں تیری راہ سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہم تیری راہ سے ہٹنا نہیں چاہتے۔ یا اللہ، ہم تیری ہی طرف آنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کہ تو ہمیں واپس بلا لے اس زندگی میں۔ اللہ، یا اللہ، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ، تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما کے انہیں نیکیوں میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ، خصوصاً بالخصوص تو ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے مالک، جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بلائی عطا فرما۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے پاس ہر طرح کی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ، جتنے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا اور جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں یا شامل ہوں گے، یا اللہ، ان سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔
یا اللہ جس کے دل میں جو بھی پریشانی یا جو بھی حاجت ہے، یا اللہ آج اس قرآن پاک کے صدقے سے یا اللہ جتنے لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا اور جتنے لوگ اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ تو سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ آج اس دعا میں جو بھی شریک ہے یہاں پر یا باہر جہاں بھی یہ دعا سن رہے ہیں، یا اللہ ان کے جو معاملات مشکل میں ہیں، یا اللہ ان کی جو بھی تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ان کے دکھ، ان کے غم، ان کی زندگی میں بندشیں، یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے سے اسے دور فرما دے۔ یا اللہ تو سب کی مشکلات آسان فرما دے۔ یا اللہ ہم تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم نے تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے لوٹنے کو آسان کر دینا۔ یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، جو کچھ تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لائے، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ یا رب العالمین قرآن کریم کے صدقے سے تو ہمارے گھر میں سکون پیدا کر دے، ہماری بیویاں، ہمارے شوہروں، ہمارے بچوں اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ ہمیں خوشحالی نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے ساتھیوں اور اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دین پر چلا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی رکاوٹیں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے راستے آسان کر دے۔ یا اللہ جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اس قرآن کریم کے صدقے سے، اس بابرکت محفل کے صدقے سے، یا اللہ ان کے لیے نیک رشتوں کا انتظام کر دے۔ یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک کے صدقے سے بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں بھی حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرما، ہماری نیک کمائیوں میں برکتیں نازل فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح، اپنے والدین کا فرما بردار، سنت کو آئیندار، سچا پکا عاشق رسول بنا۔ یا اللہ تو ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار روزہ رسول اللہ کی حاضری عطا فرما، بالآخر جمعہ کے دن سرکار کے قدموں میں، انہی کے جلووں میں، انہی کے عشق میں روتے روتے شہادت پر ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما۔ یا اللہ پاک مجھ سمیت جو بیمار اس دعا میں شامل ہیں، یا اللہ پاک تمام بیماروں کو اس قرآن پاک کے صدقے سے یا اللہ پاک شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جہاں کہیں بھی مسلمان خطرناک بیماریوں میں لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، یا اللہ پاک سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اس قرآن کریم کے صدقے سے تو ہماری ساری پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے لیے ساری مشکلات آسان کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں کسی کے لیے فتنہ نہ بنا اور کوئی ہمارے لیے فتنہ نہ بنے، اور ہمیں اپنی رحمت سے ہر منکر کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ یا رب العالمین ہم ایمان لائے ہیں، تو ہمیں اور ہمارے والدین کو بخش دینا۔ یا اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ یا اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، بہت ظلم کیے ہیں، اپنی جانوں پر بہت سی زیادتیاں کیے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا۔ یا اللہ ہم نے اس نیکی کے کام میں اور دین کے کام میں جو زیادتیاں کی ہیں، جو قصور اور کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں وہ بھی ہم سے معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں بھی بخش دے، ہم سے پہلے کے ایمان والوں کو بھی بخش دے۔ یا اللہ تو ہمارے والدین اور ہمارے گھر والوں کو بھی بخش دے۔ یا اللہ تو تمام مومنوں کو بخش دے۔ یا اللہ قیامت تک جو مومن ہیں سب کو بخش دے۔ یا اللہ اور جو ایمان نہیں لائے ہیں انہیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ یا اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے۔ یا اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچا لے، کیونکہ جس کو تو نے آگ میں داخل کیا اس کو تو نے ذلیل کر دیا۔ یا اللہ تو ہمیں اس ذلت سے محفوظ کر دینا۔ یا اللہ پل صراط خیر و عافیت کے ساتھ پار کرا دینا۔ یا اللہ تو ہمیں جنت میں ہمارے والدین اور ہمارے بچوں اور ہمارے گھر والوں کے ساتھ شامل کرنا۔ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم فرمانا۔ یا اللہ پاک یہ جو قرآن پاک ہم نے پڑھا، پڑھوایا، سنوایا، اس کے پڑھنے پڑھوانے میں، سننے سنوانے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، چھوٹی یا بڑی، اس غلطی کو اپنے پیارے محبوب کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما۔
اور اس قرآن کریم کا ثواب تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیارے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے بابا آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان اس دنیا سے چلے گئے سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تمام علماء کرام، تمام ازواج مطہرات، تمام شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جن کو کوئی اصال ثواب کرنے والا نہیں ہے ان کو بھی پیش کرتے ہیں، یا اللہ پاک قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک خصوصاً بالخصوص میں اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی اور میرا چھوٹا بھائی محمد عمران کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک جو لوگ اس دعا میں شامل ہیں یا شامل ہوں گے، خصوصاً بالخصوص ان کے والدین، عزیز و اقارب، دوست احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ پاک سب کو اس قرآن پاک کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے والدین، ہمارے بچے اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے دوست و احبابوں کے لیے بخشش و نجات کا راستہ بنا دے۔ خدایا قرآن عظیم کی برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے، قرآن کو میرے لیے رہنما اور پیشوا بنا دے، اور ساتھ ہی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا۔ الہی اس میں سے جو میں بھول گیا ہوں مجھے یاد دلا دے، اور اس میں سے جو میں نہیں جانتا وہ مجھ کو سکھا دے، اور رات دن مجھے اس کی تلاوت نصیب فرما، اور قیامت کے روز اس کو میرے لیے دلیل بنا دے۔ یا رب العالمین بے شک تو بہت بلند عظمت والا ہے، یا رب العالمین بے شک تو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اے ہمارے رب تو اس قرآن کی تلاوت ہم سے قبول فرما، بے شک تو بڑا سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا اللہ، یا رحمان یا رحیم، یا کریم، یا ستار، یا حنان، یا منان، یا غفور الرحیم۔ یا اللہ تو ہمیں قرآن مجید کے ہر ایک حرف کے بدلے میں ایمان کی لذت اور مٹھاس عطا فرما، اور قرآن مجید کے ہر مقام کے ہر حصے میں تلاوت کرنے کی ہم کو جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے الف آئے ہیں ہر الف کے پڑھنے پر ہمیں الفت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے با آئے ہیں ہر با کے پڑھنے کے سبب برکت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے تا آئے ہیں ہر تا کے پڑھنے پر ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے سا آئے ہیں ہر سا کے پڑھنے پر ہمیں ثواب عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے جیم آئے ہیں ہر جیم کے پڑھنے پر ہمیں جمال عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کی ادائیگی پر ہمیں حکمت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے خا آئے ہیں ہر خا کے پڑھنے پر ہمیں خیر سے نواز دے۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے دال آئے ہیں ہر دال کی ادائیگی پر ہمیں دلیل عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے زال آئے ہیں ہر زال کے پڑھنے پر ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے را آئے ہیں ہر را کے پڑھنے پر ہمیں اپنی رحمت سے نواز دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے زا آئے ہیں ہر زا کے پڑھنے پر ہمیں صاف ستھرا پن عطا کر۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے سین آئے ہیں ہر سین کے پڑھنے پر ہم میں سعادت مندی پیدا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے شین آئے ہیں ہر شین کے پڑھنے پر ہمیں شفاعت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے صاد آئے ہیں ہر صاد کے پڑھنے پر ہمیں سچا صادق بنا دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے غاد آئے ہیں ہر غاد کے پڑھنے سے ہمیں روشنی میں چلا دے۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے طا آئے ہیں ہر طا کے پڑھنے سے ہمیں تازگی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے ضا آئے ہیں ہر ضا کے پڑھنے سے ہمیں کامیاب کر۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے عین آئے ہیں ہر عین کے پڑھنے سے ہمیں علم عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے غین آئے ہیں ہر غین کے پڑھنے کے سبب ہمیں مال کی کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن پاک میں جتنے فا آئے ہیں ہر فا کے پڑھنے پر ہمیں فلاح اور فتح عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے قاف آئے ہیں ہر قاف کے پڑھنے پر ہمیں قربت عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے کاف آئے ہیں ہر کاف کے پڑھنے پر ہمیں اکرام کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے لام آئے ہیں ہر لام کے پڑھنے سے ہم پر لطف و عنایت کی بارش کر دے۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے میم آئے ہیں ہر میم کے بدلے میں ہمیں اچھی نصیحت پر چلا دے۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے نون آئے ہیں ہر نون کے پڑھنے سے ہم پر اپنے نور و کرنوں کا نزول فرما۔
یا اللہ قرآن پاک میں جتنے واو آئے ہیں ہر واو کے پڑھنے سے ہمیں اتفاق و اتحاد کی برکت سے نواز دے۔ یا اللہ قرآن کریم میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کے بدلے ہمیں ہدایت پر چلا دے، اور قرآن مجید میں ہر جگہ تلاوت میں آئے ہوئے یا کی برکت سے ہم کو یقین محکم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں تو عظمت والے قرآن مجید کی برکت سے خوب نفع عطا فرما، اور ہر آیت کی دانشمندانہ نصیحت سے ہمارے درجات میں بلندی عطا فرما، اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما۔ تلاوت قرآن کریم کے موقع پر ہم سے جو خطا ہو گئی ہو اور بھول چک ہوئی ہو اسے معاف کر دے۔ قرآن پڑھتے وقت کسی لفظ میں اس کے ٹھکانے سے ہٹ کر غلطی کی ہو تو اسے معاف کر دے، یا کوئی حرف آگے پڑھ لیا یا آگے کا پیچھے پڑھ لیا، یا کوئی ہم سے زیادتی ہوئی یا پڑھنے میں کمی ہوئی، وہ سب ہم کو معاف فرما دے۔ اور تو نے جو کلام نازل فرمایا اس کے خلاصے میں غلطی کرنے سے ہم کو بچا لے، ہر طرح کے شک و شبہ اور بھول سے ہمیں بچا لے، چاہے نامناسب آواز سے پڑھنے میں آ گیا ہو، یا تلاوت قرآن میں ہم سے عجلت ہو گئی ہو، یا سستی کی ہو، یا کہیں تیزی سے گزر گئے ہوں، یا پڑھتے وقت ہماری زبان لڑکھڑا گئی ہو، تو ایسی تمام بھول چک سے درگزر فرما دے۔ پڑھتے وقت جہاں ٹھہرنے کی جگہ ہو وہاں نہ ٹھہرے ہوں، یا الفاظ ملانے کے بجائے بغیر ملائے پڑھ لیے ہوں، یا کوئی ایسا لفظ جو تو نے بیان نہ فرمایا ہو اور ہماری زبان سے نکل گیا ہو، اس پر بھی ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید میں کوئی مد کی جگہ ہو، یا تشدید یا غیر تشدید کی جگہ ہو، یا جزم کی، یا کوئی زیر زبر اور پیش اس طرح پڑھ لیا ہو جو وہاں لکھا ہوا نہ ہو، تو اس بھول کی بھی ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ رحمت کی آیت پڑھتے وقت بغیر رغبت کے پڑھ لیا ہو، اور عذاب کی آیت پڑھنے پر ہمارے دل میں تیرا ڈر پیدا ہونے کی کمی رہ گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور حق کی گواہی دینے والوں میں ہمارا بھی نام لکھ دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے جگمگا دے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق میں قرآن کی تعلیم سے زینت پیدا فرما دے۔ یا اللہ قرآن مجید کی برکت سے ہمیں آنکھ سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی زندگی میں ہمارے لیے قرآن مجید کو تجھ سے تعلق بنائے رکھنے کا ذریعہ بنا دے، اور قبر میں قرآن مجید کی برکت سے ہمارے لیے وحشت کو دور کر دے۔ آخرت کا راستہ طے کرنے پر ہمارے لیے قرآن مجید کو جنت میں ہمارا رفیق بنا دے، اور آگ سے بچنے کی ڈھال بنا دے، اور تمام بھلائیوں کے حاصل کرنے میں قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل بنا دے، اور تمام بھلائیاں ہمارے نامہ اعمال میں درج فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ سچے دل سے صاف ستھری زبان سے خیر و بھلائی کی محبت سے اور ایمان کی بشارت سے ہم مالا مال ہو جائیں۔ اور اے اللہ تو نے درود و سلام کا تحفہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، جو تیری مخلوق میں سب سے افضل و بہتر ہیں، اور تیرے لطف و عنایت کی ہم کو پہچان کرانے والے ہیں، جو ہم سب کے سردار ہیں، اور اپنے عرش کے نور سے تو نے ان کو نوازا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کی طرف سے درود و سلام کا ہدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی ازواج مطہرات پر، ان کی اولاد پر، اور ان کے تمام اصحاب کرام تک پہنچا دے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول کرنے اور آئندہ ہمیں بہت دفعہ پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا مددگار ہو، اور آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔